ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے کہ وہ غزہ میں جاری بحران ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر اسرائیل اور حماس نے اتفاق کر لیا ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ اب اس منصوبے کے تحت اسرائیلی دفاعی دستے غزہ کی ایک محدود سرحد کے اندر واپس چلے جائیں گے اور پھر 72 گھنٹوں کے اندر حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ دونوں فریقین کے درمیان معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 امریکی فوجیوں کی تعینات کی جائے گی، یعنی باقاعدہ امریکہ سے اب 200 فوجی آئیں گے اور یہ پوری جو ڈیل ہو رہی ہے اس کی نگرانی کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں یہ 200 فوجی غزہ جنگ بندی کی نگرانی کریں گے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر اس ابتدائی ٹیم کی قیادت کریں گے، جن کی ذمہ داری نگرانی، معائنہ اور معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہونے کو یقینی بنانی ہے۔ جیسے کہ بارہا ظالم صہیونی درندہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے پھر حملے کر دیتا ہے، اور ابھی تک بھی جاری ہے۔ مصر، یہ ٹیم جو ہے مصر، قطر، ترکی اور ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات کے فوجی حکام پر مشتمل ہوگی۔ امریکہ کے بھی فوجی ہوں گے اور پھر جو ہے اس میں مصر، قطر اور ترکی اور متحدہ عرب امارات سے جو بڑے فوجی حکام ہوں گے وہ بھی ان کی نگرانی کریں گے۔ تاہم ایک امریکی عہدیدار نے واضح کیا کہ کسی بھی امریکی فوجی کا غزہ میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس درمیان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو فون کر کے اس معاہدے پر مبارکبادی پیش کی اور صدر ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی، لیکن بنیامین نیتن یاہو کو دیے گئے مبارکبادی اور اس کی تعریف کیے جانے پر یہاں کی اپوزیشن نے اس کی تنقید بھی کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی کئی اہم بات چیت ہیں اور لوگوں کی خواہش کے مطابق منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حماس نے کچھ اہم نکات پر اتفاق کر لیا، اس منصوبے کے نتیجہ خیز ہونے کے امکانات کافی روشن ہو رہے ہیں۔ وہی ناظرین گرامی، غزہ پٹی کی تازہ صورتحال پر اگر دیکھا جائے تو اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے اعلان کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کی گئی ظالمانہ جنگ باقاعدہ طور پر ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ 2 برس سے جاری اس ہولناک جارحیت کے بعد ایک مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر پوری طرح سے اتفاق ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں اب 72 گھنٹوں کے اندر ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اس دوران اگر دیکھا جائے تو قابض اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے، بلکہ یہ جمعرات کی دن کا اعلان ہے، آج کی بات نہیں ہے، کہ کل ان کے 4 فوجی جو گولانی بریگیڈ کے ہیں اور گولانی بریگیڈ کی 13ویں یونٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دعویٰ دوسرا ہے کہ یہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اور یہ کسی کے حملے کی وجہ سے نہیں بلکہ انہی کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھی۔ قابض فوج کے بیان کے مطابق فوجی کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ دیگر 3 فوجی جن میں ایک افسر بھی شامل ہے زخمی ہیں۔ فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے بھیجا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کو واقعے کی اطلاعات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ایک ہموی گاڑی سرحدی علاقے کی جانب جا رہی تھی، اسی دوران وہ قابض فوج کے ایک ٹینک سے ٹکرا گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قابض اسرائیلی فوج غزہ سے بتدریج انخلاء کی تیاری کر رہی ہے، جس کا تعلق نام نہاد ٹرمپ منصوبے پر عمل درآمد سے جوڑا جا رہا ہے۔ ادھر کل ہی جمعرات کی بات کریں، میں نے کل بھی یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو ہے آخری دن بھی ہولناک قتل عام کیا ہے ظالم درندے نے، اور جو ہے اس میں درجنوں فلسطینی شہید بھی ہوئے ہیں اور ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ قابض فوج نے غبون خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا تھا کل۔ یہ المناک واقعہ غزہ شہر کے صبرا محلے میں پیش آیا۔ اس حملے میں پورا مکان ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اطلاعات کے مطابق 40 سے زیادہ نہتی شہریں ابھی بھی اس میں جو ہے دبے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کتنے شہداء ہیں، اور ابھی تک 4 شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ درجنوں افراد ابھی بھی ملبے تلے دبے پڑے ہیں۔
امدادی کارروائیاں انتہائی خطرناک و دشوار حالات میں جاری ہیں، کیونکہ قابض اسرائیلی طیارے وقفے سے علاقے پر گولہ باری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس درمیان میں آج جمعہ کو القسام بریگیڈز کی غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ جی ہاں، ایک صہیونی فوجی کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ القسام بریگیڈز نے اپنے بیان بتایا کہ یہ دراصل بدھ کی بات ہے جب علاقے تل حوا کے جنوب میں واقع نیساریم میں دشمن کے فوجی ٹھکانے الاحواز پر حملہ کیا گیا، براہ راست جھڑپ کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی جو صہیونی درندے ہیں وہ ہلاک ہوئے، جہنم حاصل ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اس میں سے ایک فوجی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اصل جنگ بندی کے پہلے کی وہ حملے تھے جس کی ویڈیو آج جمعہ کو القسام نے شیئر کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر افغانستان کی راجدھانی کابل میں اس وقت ہندوستانی سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر خان متقی کے دورے ہند میں اب دورے ہند میں ہیں اور راستے مختلف قسم کے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں امیر خان متقی کے ساتھ ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک اہم میٹنگ کی، جس میں انہوں نے سفارت خانہ کھولے جانے سے متعلق اعلان کیا۔ جے شنکر نے اس دوران افغانستان میں خود مختاری کی بھی حمایت کی۔ 2021 کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ہندوستان نے افغانستان کی خود مختاری سے متعلق مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ امیر خان متقی کے ساتھ میٹنگ میں ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے، افغانستان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ملک نے حال ہی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، پہلگام حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں ترقیات اور انسانی امداد کا کام ہندوستان جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں جن پروڈکٹس کو کرنے کا ہندوستان نے اعلان کیا تھا اسے اب ہم پھر سے شروع کرنے کو تیار ہیں۔ بہت سارے پروڈکٹس رک گئے تھے۔ ہندوستان نے افغانستان کو 20 ایمبولینس دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ افغانستان میں فی الحال روس اور پاکستان کی سفارت خانے ہیں۔ کابل میں ہندوستان کا ہائی کمیشن ضرور ہے لیکن وہ سفارت خانے میں اب تک نہیں بدل پایا۔ طالبان حکومت نے آنے کے بعد سے ہندوستان خاموش تھا، لیکن اب کابل میں سفارت خانہ کھولے جانے کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ادھر امیر خان متقی صاحب کی ہندوستان دورے کی بات ہوئی تو افغانستان کے کابل میں ایئر اسٹرائک اور ڈرونز کے ذریعے سے حملہ کرنے کی بات بھی کل شام میں پہنچ رہی تھی، جبکہ اس سلسلے میں مختلف دھماکے سنے گئے کابل میں اور ڈرونز کو یہاں کی فضا میں اڑتا ہوا دکھایا گیا۔ اب یہ کیا واقعی میں پاکستان کا اس میں ہاتھ تھا یا پھر جس طرح اس وقت بھارت اور افغانستان قریب آ رہے ہیں اس سے بوکھلایا ہوا پاکستان کہیں مختلف قسم کے صورتحال تو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ اس وقت تبصرے پڑھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو کابل میں حملے ہوئے کل، اس کو لے کر کے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، اس کو الگ الگ قسم سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جس وقت جیسے کہ میں نے کل بھی تبصرہ کیا تھا، افغانستان اور ہندوستان کے اس دوستانہ تعلقات کو الگ ہی لیول پر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پر امریکہ کو بھی مرچی لگی ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ بوکھلایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ملک میں دلتوں اور آدیواسیوں کے خلاف بڑھتے جرائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکز کی مودی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف، مساوات اور آئین کے بنیادی اصولوں پر منظم انداز میں حملہ کیا جا رہا ہے۔ کھڑگے نے جمعہ کو اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2013 سے 2023 کے درمیان دلتوں کے خلاف جرائم میں 46% اور آدیواسیوں کے خلاف جرائم میں 91% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر اتنی بلند شرح میں ہونے والے مظالم کو ملک میں آخر کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل یہ غیر قانونی پٹاخوں کی دھماکوں میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ اب ایودھیا سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر 5 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے غیر قانونی پٹاخوں کی وجہ سے جو دھماکہ ہوا۔ متعدد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ دھماکہ پورا قلندر تھانے کی حدود میں واقع گاؤں پگلا بھری میں ہوا ہے۔ جائے اوقات سے دھماکہ خیز کوکر اور ایک سلنڈر برآمد ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ مکان ہی منہدم ہو گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جائے اوقات پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ غیر قانونی پٹاخہ فیکٹریوں کی وجہ سے صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔
جس کو لے کر کے عوام میں اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے۔ سوڈان سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے ناظرین گرامی کہ الفشر میں مسجد پر نیم فوجی حملہ ہوا ہے، جس میں 13 شہری وہ جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، 21 سے زیادہ زخمی۔ سوڈان کے مغربی علاقے الفشر میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کی ایک مسجد پر گولہ باری کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ عینی شاہدین اور رضاکار گروپوں نے بتایا واقعہ بدھ کی رات دیر گئے پیش آیا، جس کی خبریں اس وقت سرخیاں بن رہی ہیں۔ ابو شوق کیمپ ایمرجنسی روم نامی رضاکار گروپ نے ایک بیان میں کہا الفشر میں ابو شوق مسجد پر اچانک گولہ باری کی گئی، جس میں متعدد خاندان زخمی اور جاں بحق ہوئے۔ بیان میں بھی کہا گیا کئی خاندانوں نے حال ہی میں RSF کی پیش قدمی کے بعد ابو شوق محلے سے فرار ہو کر مسجد میں پناہ لی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ سیکورٹی وجوہات کی باعث امدادی ٹیمیں جمعرات کی صبح تک جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکی۔ رضاکاروں نے موقع پر موجود ملبے کو ہٹانے کے بعد 13 لاشیں اور متعدد زخمیوں کو نکالا۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے سوڈان کی فوج کی اس حرکت کو اس وقت الگ الگ انداز میں دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک PWD چیف آفیسر یا انجینئر کتنی دولت بنا سکتا ہے؟ 32 کاٹیجز، گولڈ، سلوری، لگژری کارز، ٹیمپل، مندر بھی بنایا ہے، اور کاشٹ یعنی کہ گایوں کے لیے بھی، اور وہ بھی ریٹائرڈ PWD چیف انجینئر ہے بھوپال کا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ لوک آیکتا نے جو چھاپہ ماری کارروائی کی ہے، ان کا نام GP مہرا بتایا گیا ہے۔ ان پر جو ہے اپنے عہدے میں ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر کتنے بڑے پیمانے پر دولت اکٹھی کی ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 32 کاٹیجز انہوں نے بنایا تھا۔ اس کی تصویر بھی آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے۔ لگژری لائف جینے والا، لگژری کار کو رکھنے والا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دولت کروڑوں روپے میں تھی، لیکن الزام لگا۔ اب یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ منی پورم کالونی میں جو ہے ان کے ریسیڈنس میں کو جو سیز کیا گیا بعد میں، وہاں پر 8.79 لاکھ کیش، 50 لاکھ کے قریب جو سونا زیورات وغیرہ ہے وہ، اور 56 لاکھ جو ڈپوزٹ فکس ڈپوزٹ تھی وہ رقم۔ اس کے علاوہ اوپل ریجنسی نیئر دانا پانی کے قریب 26 لاکھ روپے کیش جو لگژری اپارٹمنٹ ہے وہ، اور 2.6 کلو گرام گولڈ یہ الگ سے، زیورات کے الگ سے، اور 3.5 کروڑ اور 5.5 کلو گرام سلور وغیرہ۔ اچھا، یہ جو 2.6 کلو گرام گولڈ تھا اس کا ویلیو 3 کروڑ سے زیادہ ہے، اور 5.5 کلو گرام سلور، یہ وہ چیزیں جس پر باقاعدہ جو ہے اس وقت قبضے میں لے لیا گیا۔ سینی فارم ہاؤس تحصیل شاہپور، وہاں پر جو ان کی جو ہے دولت تھی، اس میں وہاں پر آفیشل نے جو دیکھا 17 ٹن ہنی، شہد، یعنی یہ بنا کر کے شاید وہ اس کی کوئی کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، وہ 6 ٹریکٹرز، 32 کاٹیجز جو انڈر کنسٹرکشن تھے یعنی زیر تعمیر ہیں وہ، اور جو اس میں سے 7 پورے کمپلیٹ ہو چکے تھے کاٹیجز وہ، اور فش فارمنگ کے لیے ایک پرائیویٹ تالاب بھی تھا ان کے پاس۔ بتائیے، پینے کے لیے پانی نہیں، فش فارمنگ کے لیے باقاعدہ تالاب ہی خرید لیا تھا اس بندے نے، اور اس کے علاوہ بیلوں کو پالنے کی جگہ کاش شیڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک مندر بھی بنایا تھا اپنے پاپوں کو دھونے کے لیے پوجا کر کے۔ اس کے علاوہ مہنگی کاریں جو مختلف کمپنیوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی جو ہے، اور باقاعدہ ایک ایسا گھر جو ان کے نام سے، اور یہ کار سب کے سب جو ہے مہرا کی فیملی کے ناموں سے رجسٹرڈ تھے۔ ان ساری چیزوں پر اس وقت پولیس نے لوک آیکتا نے قبضہ کر لیا ہے، ضبط کر لیا ہے۔ اب کس طرح سے کمایا، PWD چیف انجینئر ہوتے ہوئے کہاں سے آیا، اب کس کس کے پاس کیسی کیسی رشوت لی، کیا کیا کچھ کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ساری تحقیق ہوگی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔